خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خدا یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا ان کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کا بھائی ہیریسن سیمیول ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں کس طرح خدا کے پاس جانا چاہیے اور ہماری زندگی میں خدا کی اہمیت کیا ہونی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کا مرکز کس طرح خدا کو بنانا ہے، ہماری توجہ جو ہمارا فوکس ہے، جو ہماری سمت ہے خدا کی طرف، کیا وہ ہم درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں یا ہم بہت سی چیزوں کو ایک ساتھ لے کر خدا کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنی برائیوں کے ساتھ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تمام تر برائیوں کے ساتھ خدا کے پاس جائیں، ہم اپنے تمام تر مال و اسباب کے ساتھ خدا کے ساتھ رہیں، ہم اپنے تمام تر بری روشوں کے ساتھ خدا کے ساتھ رہیں، ہم اس دنیا کو بھی حاصل کر لیں اور ہمیشہ کی زندگی کو بھی حاصل کر لیں۔ بھائی اور بہنوں، فیصلہ ہم نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے کہ ہم کس طرح خداوند کو اپنی زندگی میں لائیں اور اپنی توجہ کس طرح خداوند کی طرف اس کو مرکز بنائیں، مرکوز کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت نامور شخصیات گزری ہیں، بڑے بڑے نام گزرے ہیں، انہوں نے اگر کچھ اچیو کیا ہے، کچھ حاصل کیا ہے اس دنیا میں، تو وہ ایک طرف ان کی توجہ تھی، انہوں نے ہر ایک چیز کے اندر یا ہر ایک کام میں اپنی زندگی کو نہیں الجھایا، انہوں نے ایک مرکز بنا لیا۔ بہت سے ایسے نام ہیں، بہت سے ایسی شخصیات ہیں جن کے آگے بہت سے معاملات تھے، بہت سے پروفیشنز تھے، بہت سے راستے تھے، لیکن انہوں نے ایک راستہ چنا اور اس راستے پر پھر انہوں نے بہت بڑے بڑے نام کمائے۔ آج ہمیں بھی اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سا راستہ چنیں، کس طرف خداوند کی پاک مرضی کے مطابق چلے اور کیا فیصلہ کرے۔ اسی لیے ہمیں خداوند کے کلام میں سے سیکھنے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کلام کے وسیلہ سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم فلپیو کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کے خط پڑھیں گے، اس کی 3 باب 12 سے 14 آیت کا مطالعہ کر کے جاننے کی کوشش کریں گے کہ خداوند کی مرضی کیا ہے۔ یہ نہیں کہ میں پا چکا ہوں یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ پیچھا کیے جاتا ہوں تاکہ جس غرض کے لیے مجھے یسوع مسیح نے پکڑا میں اسے کسی طرح سے جا پکڑوں۔ اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ میں پکڑ چکا ہوں، مگر صرف یہ کہ میں ان چیزوں کو جو پیچھے ہیں بھول کر ان کے لیے جو آگے ہیں بڑھتے ہوئے مسیح یسوع میں خدا کی آسمانی دعوت کے انعام کو پانے کے لیے نشان کی طرف دوڑ رہا ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ پہلے ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند کا ہماری زندگی میں مقصد کیا ہے، خداوند کا ہماری زندگی میں مقصد کیا ہے۔ ہم بے وجہ اس دنیا میں آئے ہیں، ہم یہاں پر سیر سپاٹا، کھانے پینے، گھومنے پھرنے، دولت جمع کرنے، کیریئرز ڈیولپ کرنے نہیں آئے۔ ہاں، ہماری اس دنیا میں ہمارا آنے کا کوئی مقصد ہے،
اور اس مقصد کو جاننے کی کوشش کریں کہ خداوند نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ پالوس رسول اسی بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ پالوس رسول دیکھیں 12ویں آیت میں یہی کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ میں پا چکا ہوں یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ پیچھا کیے جاتا ہوں، تاکہ جس غرض کے لیے مجھے یسوع مسیح نے پکڑا میں اسے کسی طرح سے جا پکڑوں۔ ہم سب کو خداوند یسوع مسیح نے ایک مشن کے لیے بلایا ہے، اپنے مقصد کے لیے بلایا ہے، اپنے کام کے لیے بلایا ہے۔ آج اگر ہم اس دنیا میں کھو جاتے ہیں، ہم اس دنیا کے نشے میں کھوئے رہتے ہیں، اپنی زندگی کو ڈیولپ کرنے میں، اپنے کیریئرز کو آگے بڑھانے میں، اپنے بچوں کے کیریئرز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنی اس چیز کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں جو اس دنیا میں ختم ہونے والی ہے۔ ہمیں اس چیز کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرنی ہے جو ہمیں اس کے بعد حاصل ہونے والی ہے۔ آخر ہم نے ایک دن تو اس دنیا سے رحلت کرنا ہے، ایک دن تو ہمیں اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ آپ سوچیں کہ کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد؟ ایک شخص جو ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کر لیتا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کر لیتا ہے، اور جب وہ ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کر لیتا ہے جو کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے، تو اب اس کا اس سارے کام میں 12 زندگیاں اس کے ساتھ تھیں جو کہ لقمہ اجل بن گئیں، لیکن وہ اپنے فوکس سے، اس کی توجہ یہی تھی کہ میں نے ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر چڑھنا ہے۔ اور جب وہ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر چڑھ کے پوری دنیا کو دیکھتا اور کچھ منٹس وہاں کھڑا رہا، تو اس کے پاس ایک ہی سوال تھا کہ اب میں کیا کروں، اس کے بعد رہ کیا گیا کرنے کے لیے؟ جو میرا فوکس تھا وہ میں حاصل کر چکا، جس نشان کے پیچھے میں دوڑ رہا تھا وہ میں نے پا لیا، اب میرے پاس کیا ہے؟ دنیاوی چیزوں میں جب ہم اپنی زندگی دے دیتے ہیں، ہم اس کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتے ہیں، ہم اس کے پیچھے جٹ جاتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے جہاں ہم کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اب کیا کریں، اب ہم کیا کریں، اس کے بعد ہمارے پاس کرنے کے لیے رہ کیا گیا ہے؟ ایک طویل جدوجہد، ایک طویل محنت اور ایک طویل زندگی کے سفر کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ کرنے کے لیے کچھ نہیں رہتا۔ لیکن جب ہم خداوند کی پاک مرضی کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں خداوند کے کچھ پلانز اور کچھ مقاصد ہوتے ہیں، تو ہم یہ جان جاتے ہیں کہ نہیں، ابھی بس نہیں ہے، ابھی شروعات ہے۔ ہر ایک نئی کامیابی کے بعد ایک نئی شروعات کا آغاز ہوتا ہے، اور یہی پالوس رسول ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی تک اس نشان کو انہوں نے پکڑا نہیں ہے، وہ کامل نہیں ہوئے، بلکہ چلتے چلے جا رہے ہیں کاملیت کے نشان کی طرف، کامل ہونے کے لیے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، تاکہ خداوند یسوع مسیح کے اس مقصد کو جا حاصل کریں جو خداوند نے ان کی زندگی میں رکھ چھوڑا تھا۔ آج ہماری زندگی میں بھی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک آگ جلانے کی ضرورت ہے، ایک روحانی آگ جلانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس مقصد کو حاصل کریں۔ کرسمس کے دن ہے، اور ایک ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد کرسمس ہے، کرسمس کی آمد ہے۔ ہم سیلیبریشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی، ہم بہت سے معاملات میں بڑے الجھے ہوئے ہیں، کئی لوگوں کی پرچیزنگ، شاپنگز نہیں ہوئی، کئی لوگ بڑے پریشان ہیں، کچھ لوگ ریشننگ کے لیے پریشان ہیں، کرونا کے بھی ایام ہیں، پریشانیاں ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی کا مرکز خداوند یسوع مسیح کو بنائیں اور یہ سوچ لیں کہ نیا کپڑا اور ڈیکوریشنز اور یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس نہیں اویلیبل تو اس کے پاس یسوع مسیح اویلیبل ہے۔ خداوند کو اپنے زندگی میں دعوت دیں، اپنی زندگی کا مرکز بنائیں خداوند یسوع مسیح کو، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ صرف کرسمس کے دن ہی وہ نہیں آئے، وہ ہمیشہ
ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اسی لیے بھائی اور بہنوں، خداوند کے مقصد کو جاننے کی کوشش کریں، اور پالوس رسول جس طرح کہہ رہے کہ میں دوڑا چلا جا رہا ہوں، ہمیں پکڑنا ہے یسوع مسیح کو، ہمیں خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم اپنی توجہ دائیں اور بائیں کریں گے، ادھر ادھر کریں گے، تو ہم خداوند کو دیکھ نہیں پائیں گے، خداوند کی مرضی کو جان نہیں پائیں گے۔ اسی لیے خداوند کے زندہ کلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ رومیو کے خط میں پالوس رسول کہتے ہیں، اس کا 8 باب 29 آیت میں کہتے ہیں، کیونکہ جنہیں اس نے پہلے سے پہچانا ہے انہیں پہلے سے مقرر بھی کیا ہے کہ اس کے بیٹے کی صورت کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ خداوند کے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی میں ہم خداوند یسوع مسیح کی صورت میں ڈھلتے چلے جائیں۔ ہم اپنی تمام جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات کو جاننے اور پہچاننا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہماری زندگی میں سے گناہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے ایک بار پہلے بھی بتایا تھا کہ اپنے خدا سے پہلا حکم یہ کہ اپنے خدا سے اپنے دل، اپنی جان، اپنی قوت سے محبت کر، اور دوسرا حکم ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر۔ جب آپ خدا سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کے بنائے ہوئے انسان سے بھی محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کی زندگی میں تفریق نہیں رہتی کہ میں کس شخص کے ساتھ محبت کر رہا ہوں، کس شخص کی مدد کر رہا ہوں، چاہے وہ کسی بھی فقہ سے، کسی بھی برادری سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ ہم اس کی خدمت اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم خداوند کی خدمت کرنا پسند کرتے ہیں۔ جب ہماری زندگیوں میں خداوند آ جاتے ہیں، جب ہماری زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی شبیہ ہمیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، ان کا چہرہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں، وہ تمام تر دھند جھٹ جاتی ہے جو ہمیں اسے دور کرتی ہے، جو اس کے چہرے کو ہمیں واضح طور پر نظر آنے نہیں دیتے ہیں۔ پھر ہم بری نوع انسان سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے بلکہ خداوند کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ اسی لیے رومیو کے خط میں یہ بات کہی گئی کہ خداوند کے یسوع مسیح کے ہم شکل ہوتے جائیں۔ اس سے کیا مراد ہے ہم شکل ہونا؟ ہم شکل یہ ہونا کہ جیسا خداوند کرتے تھے ویسا ہم بھی اپنی زندگی کو بنائیں، جس طرح وہ معاف کرتے تھے ہم بھی معاف کرتے چلے جائیں، جس طرح وہ شرماتے نہیں تھے خداوند اپنے باپ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے میں، ہم بھی نہ شرمائیں، ہم پہنچائیں اس پیغام کو خداوند کے لوگوں تک تاکہ خداوند کی مرضی پوری ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے دور میں گاڑیاں، اور میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا کہ ایسی چیزیں ٹرانسپورٹیشن اویلیبل نہیں تھے، پیدل چلتے تھے۔ ایک بار انہوں نے یہ جو کھجوروں کے اتوار پر جو گدی کے بچے پر بیٹھے ہیں استقبال کے لیے، جب وہ اندر یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو یہ ایک واقعہ ملتا ہے، ورنہ ہم نے ان کی پوری زندگی جتنی بھی ان کی منسٹریل لائف ہے ہم نے دیکھی کہ انہوں نے اپنی مشنری لائف میں پوری زندگی جب تک انہوں نے 3-3.5 سال تک منادی کی ہے وہ پیدل کی ہے، اور وہ اس طرح نہیں کر رہے تھے کہ اس زمانے کے مشہور ترین شہروں میں جا کر نام کمائیں، وہ اسرائیل میں ارد گرد کے علاقوں میں شہروں میں گھومتے رہے۔ اور آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں گے کتنے لوگ خداوند سے دور ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ باہر کی قوموں کو چھوڑیں، باہر کے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ بہت بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، آج کرسمس کے دن ہے، میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ کرسمس کس چیز کا نام ہے۔ کرسمس
خداوند کی آمد کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے ہمیں، آج ہم اس چیز سے، اس بات کی ابتدا کریں اور لوگوں میں پریچ کریں گاسپل کو، یسوع کی اس انجیل کو پریچ کریں کہ اس کا دن عظیم دن ہے، اور اس دن میں ہمیں بہت خوبصورت باتوں کے ساتھ لوگوں تک پہنچنا چاہیے، ناچ رنگ اور نشے بازی میں نہیں، بلکہ کلام لیں، کلام بیٹھائیں بچوں کو اور آج یسوع کی باتیں بتائیں۔ ہر فیملی کو چاہیے کہ ایک عبادت رکھے، چرچ کے بعد بھی اپنے گھر میں ایک عبادت رکھیں، ایک جب سب لوگ اکٹھے ہوں تو خدا کا کلام کھولیں، کلام کھول کر خدا کی باتیں بتائیں لوگوں کو، اور رشتہ داروں میں گیت اور مزامیر اور خوشی کے گیت نغمے گائیں۔ یہ ہے اصل کرسمس۔ لیکن لوگ دنیاوی طور پر کھانے پکانوں میں اور سیلیبریٹ کرنے میں اور جناب بہت سی عجیب و غریب حرکات میں اور مبتلا ہو کر اس دن کے ایک خوبصورتی کو، اس کے چام کو ختم کر دیتے ہیں۔ خدا کے نقطۂ نظر پر توجہ مرکوز کریں کہ خدا کا اصل میں نقطۂ نظر کیا ہے، اور ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے کہ ہماری پچھلی زندگی کیا تھی اور آج ہم کیا ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اے بھائیو، فلپیو 3:13 میں کہتے ہیں پالوس رسول، اے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کہ میں پکڑ چکا ہوں، مگر صرف یہ کہ ان چیزوں کو جو پیچھے ہیں بھول کر ان کے لیے جو آگے ہیں بڑھتے ہوئے۔ آمین۔ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ یہی ہے، آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ بزرگ پالوس رسول کو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے متحرک تھے، کتنا انہوں نے کلیسیا کو اذیت دی۔ پہلا جو شہید ہے استفنس، ان کی شہادت میں بھی پالوس رسول پیش تھے۔ دمشق کے راہ میں آپ سب یہ واقعہ جانتے ہیں کیا ہوا، کس طرح وہ اپنے مسیح بہن بھائیوں کو پکڑوانے کے لیے جا رہے تھے۔ لیکن جب وہ کنورٹ ہوئے، جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا اور خداوند یسوع مسیح کی ان سے ملاقات ہوئی دمشق کی راہ پر، تو ابھی بھی بہت سے لوگ ان سے خوف زدہ تھے، کیونکہ ان کی پچھلی زندگی بہت زیادہ خطرناک تھی۔ مسیحی ان کو کسی طریقے سے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کا کوئی روپ ہے۔ جب اگر وہ اپنی پچھلی زندگی کو دیکھتے اور وہ اگر اس بات کو لے کر سٹک ہو جاتے کہ میں تو پتہ نہیں مجھے قبول کریں گے نہیں کریں گے، تو وہ وہیں رہ جاتے۔ اسی لیے نقطۂ نظر کو جانیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اگر اپنے ماضی کو دیکھیں گے، چلیں جی ماضی میں اگر میں بہت برا آدمی تھا، میں بہت نالائق آدمی تھا، میں بہت خدا سے دور تھا، لیکن اگر حال میں آج کے دن میں بہت اچھا انسان بن گیا ہوں، میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں، میں خدا کی باتیں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، تو مجھے شرمانا نہیں چاہیے۔ اور اگر کہیں یہ کوسچن میری ذات کے بارے میں ریز اپ ہوتا ہے، اٹھتا ہے کہ آپ پہلے ایسے تھے، آج کیسے آپ چینج ہوئے، تو مجھے اس چیز کی گواہی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ خداوند نے میری زندگی میں کیا کام کیا۔ لیکن اگر ہم شرمائیں گے اور ہم اس بات کو دبائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہوں گے، میں نے اتنی زندگی خدا کے ساتھ نہیں گزاری، آج میں اچانک کیسے خدا میں آ گیا، تو اچانک ہی سب چیزیں ہوتی ہیں، اچانک ہی ہر چیز خداوند کے پاس پہنچتی ہیں اور وہ ساری چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی زندگی میں۔ آپ پلان تو بہت کرتے ہیں، لیکن کامیاب تبھی ہوتے ہیں جب خداوند کی مرضی ہوتی ہے۔ اسی لیے خداوند کی بلاہٹ کو محسوس کرنا چاہیے، خداوند کی بات کو سننا چاہیے اور اس کے نقطۂ نظر کو جانیں کہ خداوند ہماری زندگی میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اپنے پیچھے ماضی کو پیچھے کر دیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اکثر میں بتاتا ہوں کہ میں بھی ایک ایتھلیٹ تھا، دوڑتا تھا، بہت اچھا اسپورٹس مین تھا، لیکن جب ہم دوڑ رہے ہوتے تھے یا جب ہم اپنے ذہن میں اس بات کو رکھ لیتے تھے کہ ہمارے پیچھے جو آ رہا ہے وہ تیز ہے، وہ ہمارے لیے خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ جو ہمارے پیچھے ہے اگر ہم اس کو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے، اگر اپنی گردن کو ہم اس طرف نہیں کریں گے، تو پھر ہمیں
اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ہمارا ایک تسلسل ہے، وہ جو ہمارا اسپرٹ ہے، وہ جو ہماری رفتار ہے، وہ کم نہیں ہوگی. اور جب ہمارا مرکز سامنے فنش لائن ہوگا تو ہم اس فنش لائن کو عبور کر لیں گے اور انعام پائیں گے. لیکن اگر ہمارا مرکز ہٹ جائے گا، ہم اپنی فوکس کو، اپنی جو نظر ہے اس کو اس مرکز سے ہٹا دیں گے، تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ یہ ہوگا کہ جو ہمارے سے پیچھے ہے وہ آگے بڑھ جائے گا اور ہم پیچھے رہ جائیں گے. لہٰذا اس بات کو جانیں، سمجھیں اور کوشش کریں کہ خدا کے نقطہ نظر کو جانیں. پیچھے نہ مڑیں، آگے دیکھیں آگے کیا ہے. بات بالکل سیدھی اور بالکل سٹریٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو ہمارا ماضی ہے وہ ہمیں روکتا ہے. ہمارا ماضی ہمیں روکتا ہے آگے بڑھنے سے، کیونکہ ماضی کہیں ہم نے ایسے کاموں میں گزار دیا جو خدا کو پسند نہیں تھے. لیکن خدا تو وہی ہے، خدا باپ کی تو وہی مرضی ہے، خدا بیٹے کی تو وہی مرضی ہے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کثرت کی زندگی حاصل کریں. اگر خداوند کو ہم سے محبت نہ ہوتی تو کیوں وہ اپنے پیارے بیٹے، اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیتے؟ مصلوب کروا دیا. یہ خداوند کی مرضی ہے، وہ ہمیں بچانا چاہتے ہیں. خداوند نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہماری خاطر بخش دیا تاکہ جو کوئی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آج وقت ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کریں. ہمارے پاس زندگی جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے ہے. یہ زندگی کسی مقصد کے لیے ہمیں خداوند نے دی ہوئی ہے. اسی لیے بھائی اور بہنوں، اس زندگی کو جانیں، اس مقصد کو پہچاننے کی کوشش کریں، خداوند کے نقطہ نظر کو جاننے کی کوشش کریں. اپنے ماضی کو بھول جائیں، اپنی بری عادات میں جینا چھوڑ دیں. چاہے آپ سگریٹ پیتے ہیں، پان کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ہر چیز کو پیچھے کریں. اپنی زندگی کا مرکز خداوند کی ذات کو بنائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کرسمس آ رہا ہے، کوشش کریں پچھلی کرسمس کی طرح یہ کرسمس سیلیبریٹ نہ کریں. بہت سی برائیوں کو پس پردہ کر کے خداوند کے سامنے آ جائیں کہ آج میں آپ کی کرسمس پہ، میں جو پوری دنیا اس دن کو سیلیبریٹ کر رہی ہے، تو میں خداوند آج نئے طریقے سے، نئے انداز سے سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس کرسمس پر اپنی تمام بری روشوں سے توبہ کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہوں. پھر ہم دیکھیں کتنی خوبصورتی آئے گی جب سارا دن ہم خداوند کے ساتھ ہوں گے، سارا دن ہم مزامیر، گیت اور خوبصورت باتیں کرتے ہوں گے کرسمس کے حوالے سے. تو کتنا مزہ آئے گا آج اس کرسمس میں، 220 کے کرسمس میں. تبدیل ہونے کی ضرورت ہے اور خداوند کے نقطہ نظر کو جاننے کی ضرورت ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی کامیابیوں کو بھی بھلانے کی ضرورت ہے. میرا پاسٹ کیا تھا، میں کیا تھا، پیسہ تھا، فیوچر تھا، کیریئر تھا، جابز تھیں، لوگ آگے پیچھے گھومتے تھے، یہ میری کامیابیاں تھیں. جب میں دوڑ رہا ہوتا تھا، تالیاں بج رہی ہوتی، بک اپ کیا جاتا تھا، بھاگ بھاگ بھاگ. جب گیند کرا رہے ہوتے تھے، کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے، بک اپ کیا جاتا تھا، اچھی شاٹ پہ، رن پہ بک اپ کیا جاتا تھا، بھاگ بھاگ. آفس میں بیٹھے ہوتے تھے، لوگ آتے تھے، کوئی سائن کرانے آ رہا ہے لیو پہ، کوئی اپنے جھگڑے لے کے آ رہا ہے، لوگوں کی صلح کراتے تھے. ایک دور تھا. اب میں اپنی ان پرانی کامیابیوں میں جیتا رہوں اور آگے نہ بڑھوں تو یہ بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پالوس رسول ایک کامیاب انسان تھے، پڑھے لکھے انسان، فقہ کے عالم تھے، پیسے والے تھے، بزنس مین، کاروباری آدمی تھے، کامیاب تھے. لیکن انہوں نے اپنی کامیابیوں کو پس پردہ کر دیا اور یسوع کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جس میں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی تھا. لیکن اس لگژریز کو بھول چکے تھے، وہ ان نرم گدوں کو بھول چکے تھے. وہ آج قید میں بھی تھے، پتھروں پہ بھی لیٹ رہے تھے، سمندری طوفانوں میں بھی گرے ہوئے تھے،
بہت سی مشکلوں میں تھے، لیکن وہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ مجھے خدا کی محبت سے دور نہیں کر سکتے۔ ہم جب اپنی پرانی کامیابیوں میں رہتے ہیں، میں یہ تھا، میں وہ تھا، میں مجھ جیسا کون تھا، وہ تھا۔ آج آپ کیا ہیں؟ آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کیا ہیں، اور اگر ہم اس جگہ پر نہیں پہنچ رہے جہاں یسوع مسیح میں پہنچانا چاہتے تو فوراً بھائی اور بہنوں اس طرف پہنچنے کی کوشش کریں۔ نکلیں ان پرانی کامیابیوں سے، نکلیں اس ماضی میں جو آپ بتا چکے ہیں، نکلیں اب آپ اپنی تمام تر خوابی دنیا سے، اور حقیقت کا سامنا کریں کہ خدا یسوع مسیح آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے ایمبیسیڈر ہیں۔ آپ خدا یسوع مسیح کے ایمبیسیڈر ہیں، اور ایمبیسیڈر کی طاقت کو آپ جانتے ہیں۔ وہ جہاں ہوتا ہے وہاں طاقت ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں۔ وہ ہر ایک چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ وہ ایک نامینیٹڈ پرسنالٹی ہوتی ہے، شخصیت ہوتی ہے، نمائندہ ہوتا ہے، اور ہم خدا یسوع مسیح کے نمائندے ہیں۔ ہم خدا یسوع مسیح کے نمائندے ہیں، اور جب ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ماضی کچھ بھی ہو، بہت سی بڑی بڑی کامیابیاں ہوں، بڑے بڑے کروڑ پتی مالدار یا بہت بڑے کامیاب انسان ہوں، یا اگر ہم کہیں ماضی میں بہت برے انسان تھے، تو آج ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ آج ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، اور وہ جو چاہتے ہیں اس بات کو جاننے کی کوشش کریں۔ خدا یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو بھول جائیں۔ کیا کریں؟ ہم اپنی غلطیوں کو بھول جائیں۔ اگر پالوس رسول کی زندگی کو دیکھیں، اور اگر ہم مقدس پطرس کی زندگی کو دیکھیں، اور بہت سی مقدسین کی زندگی کو دیکھیں، تو کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی تو وہ ان غلطیوں کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھ نہیں گئے، کیونکہ یہ غلطیاں جو ہوتی ہیں یہ سکھاتی ہیں۔ جو غلطی سے سیکھتا نہیں وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور جب ہم غلطیوں سے سیکھتے ہیں تو ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ جو لوگ غلطیوں سے نہیں سیکھتے وہ یہیں رہ جاتے ہیں، وہ تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ غلطیوں سے سیکھ کر ہمیں زندگی کو سنوارنے کی ضرورت ہے، ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور خدا ان کا بندہ پالوس رسول کہتے ہیں کہ غلطیاں ہی انسان کو آگے بڑھاتی ہیں۔ آگے جب ہم بڑھتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ شہید استفنس جب وہ شہید کیے گئے تو یہ پہلا قتل تھا، کسی مقدسین کی شہادت تھی پہلا۔ یہاں پالوس رسول غلط تھے، انہوں نے اس چیز کا ساتھ دیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور زیادہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آ کر ان تمام تر غلطیوں سے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ بات جان جاتے ہیں کہ خداوند کی مرضی یہ نہیں ہے، بلکہ خداوند کی مرضی اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اس کی مخالف سمت میں۔ مجھے مسیحوں کو اذیت نہیں دینی، بلکہ مسیحی کی خدمت کرنی ہے۔ آج ہم اپنے ارد گرد جن مسیحوں کو ڈوبتے، مرتے اور خدا سے دور دیکھتے ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جائیں، کود پڑیں ان کے بیچ میں، ان خاندانوں کو کلام سکھائیں۔ لالچ اپنے دل میں نہ رکھیں، اپنے کیریئر نہ بنائیں اس کام کو، اپنا روزگار کا سلسلہ نہ بنائیں کہ روزگار کمائیں۔ نہیں، ہم خداوند کی مرضی کو جانیں اور کسی بھی قسم کی لالچ کے بغیر کلام کی منادی کریں۔ خداوند ہمارے لیے بہت سے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ کلام کو ہم اپنی ابدی زندگی کا دروازہ بنائیں، نہ کہ روز کی روٹی کا دروازہ۔ خداوند نے ہمارے لیے وعدہ کیا ہے، وہ ہمیں مہیا کریں گے۔ پالوس رسول نے اپنے لیے کبھی بھی کلیسیا کو نہیں کہا کہ میرے لیے جمع کرو۔ وہ جتنا بھی ڈونیشن جمع کرتے تھے، جتنے بھی چندے جمع کرتے تھے، یروشلم میں کلیسیا کو وہ جا کر سپورٹ کرتے تھے۔ چرچ کی ڈیولپمنٹ میں انہوں نے کام کیا۔ ہمیں بھی آج خدا کے کلام کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ یہ چرچ کیا ہے؟ یہ چرچ وہ لوگ ہیں جو چرچ نہیں جاتے، برائیوں میں ہیں، اور اس میں لوگوں کو لے کے جانا ہے، اس خدا کی بارگاہ میں لوگوں کو پہنچانا ہے اور لوگوں کو خدا سے ملانا ہے۔ چرچ ایک بہت
خوبصورت جگہ ہے جہاں پر ہم بیٹھ کر خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں اور خدا کے لوگوں کو پہچان سکتے ہیں، انہیں اس سے ملا سکتے ہیں۔ اس کا بنانے کا یہی مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو جانیں، ان کی مشکلات کو جانیں، پہچانیں۔ اسی لیے ہمیں اپنی کامیابیوں کو نہیں دیکھنا، ہمیں نئی کامیابیوں کی طرف نکلنا، اور وہ مسیح میں لوگوں کو خداوند سے ملانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس چیز میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہمارے لیے بہت خوبصورت باتیں ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ خداوند کا منصوبہ ہماری زندگی میں کیا ہے، اور اگر ہم فلپیوں کے خط کو دیکھتے ہیں تو سارا منصوبہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ زبور نویس 37ویں زبور کی 23ویں آیت میں کہتے ہیں، دیکھو کیا کہتے ہیں خداوند کے بندہ بزرگ داؤد کیا کہتے ہیں، خداوند ہی سے انسان کے قدم قائم رہتے ہیں اور وہ اس کی راہ کو پسند کرتا ہے۔ آمین۔ جو لوگ خداوند کی راہ پر نہیں چلتے ان کے قدم قائم نہیں رہتے، اور خداوند پسند بھی انہی کو کرتے ہیں جو ان کی راہ پر چلتے ہیں، خدا کے منصوبوں پر توجہ دیتے ہیں، خدا کی بات کو سنتے ہیں، بہرے نہیں ہو جاتے، گونگے نہیں ہو جاتے، اندھے نہیں ہو جاتے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کی مرضی کو پیچھا کرتے ہیں، کلام سنتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمیں سکھائیں تاکہ ہم بھی آپ سے سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں، آگے بڑھیں، اس کے مقصد کو جاننے کی کوشش کریں۔ اور جس طرح بزرگ داؤد کہتے ہیں اپنے زبور میں کہ خداوند ہی سے انسان کے قدم قائم رہتے ہیں، خداوند ہی سے قائم رہ سکتے ہیں، کسی اور چیز سے قائم نہیں رہیں گے۔ جب تک خداوند میں رہیں گے قائم رہیں گے، جائیں خداوند سے دوری ہمارے لیے بربادی ہے، پریشانی ہے، مشکلیں ہیں۔ دنیا تو حاصل ہو جائے گی، آخرت نہیں حاصل ہوگی، کچھ نہیں ملنے والا، پریشان ہو جائیں گے۔ اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی نظر میں بڑے اچھے بنیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے کام ہمیں بچا لیں گے۔ نہیں، ہمیں خداوند کی مرضی بچائے گی، ہمیں توبہ بچائے گی، ہمیں اپنی رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہم اس توڑے کو دبا نہ چھوڑیں، اس کو آگے بڑھائیں، بانٹیں اس کو۔ جتنا یہ پھیلے گا اتنے لوگ خداوند میں آئیں گے، اور جتنے لوگ خداوند میں آئیں گے اتنے لوگ آپ کے وسیلہ سے برکت پائیں گے، اور وہ برکت آپ کو بتائے گی، پھر آپ سے خداوند خوش ہوں گے۔ ہمیں خداوند میں قائم رہنے کی ضرورت ہے، اس کے مقصد پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور زندگیوں کو بچانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ دوستی کریں، نہ کہ اس دنیا کے ساتھ۔ خداوند کے زندہ کلام میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں انعام بھی ملتا ہے۔ جب ہم خداوند کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس کے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، تو پالوس رسول کہتے ہیں کہ انعام بھی ہے۔ انعام کے بغیر تو ہم نہیں ہے نا۔ جب ہم محنت کریں گے، ہم جب فنش لائن پہ پہنچتے ہیں اس کے بعد ایک ٹرافی ملتی ہے، شیلڈ ملتی ہے، میڈل ملتا ہے، کچھ کیش پرائز بھی ملتا ہے۔ پرائز تو اویلیبل ہے، انعام تو ہے، لیکن اس انعام کو پانے کے لیے ہمیں خداوند کی مرضی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں فلپیوں 3:14 میں پالوس کہتے ہیں کہ مسیح یسوع میں خدا کی آسمانی دعوت کے انعام کو پانے کے لیے نشان کی طرف دوڑ رہا ہوں۔ اس انعام کو پانے کے لیے اس نشان فنیشنگ لائن کی طرف دوڑ رہے ہیں پالوس۔ ہمارے لیے بھی وہ پیغام ہے ان کا کہ ہم اس انعام کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دیں۔ ہے مشکلات، ماضی ہے، پچھلی کامیابیاں ہیں، پچھلی غلطیاں ہیں، بہت کچھ ہیں، بہت رکاوٹیں ہیں، مگر کہیں نہ کہیں تو ہم یہ جانیں کہ وہ رکاوٹیں ہی تو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور ان رکاوٹوں کو توڑتے، ان ہرڈلز کو، آپ نے ہرڈل کی ریس دیکھی ہوگی، وہ جو چھلانگ مار مار کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ وہی ہرڈلز ہیں، ان کو اوپر سے پھلانگتے چلے جائیں، اور ایک وقت آئے گا سامنے فنیشنگ لائن ہے۔ کچھ ہرڈلز آپ کے پیروں میں اٹکتی بھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایتھلیٹ کو لگتی بھی ہیں، وہ گرتے بھی ہیں، کئی گر جاتے ہیں، کئی اٹھتے ہیں، پھر بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، بے شک تھوڑا پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن بھاگتے ہیں۔ سب اول نہیں آتے،
لیکن جو اس لائن کو کراس کر لیتے ہیں، انعام کے حقدار ہوتے ہیں، ان کو ٹی وی میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہمیں بھی ملتا ہے، فیم ملے گا، بہت کچھ ملے گا. اس دنیا کی تک و دوڑ میں نہ رہیں، اس دنیا کے فیم میں نہ رہیں کہ یہاں ہمیں بہت کچھ ملنا چاہیے، دولت، بنگلہ، گاڑی، ہر چیز. خدا ان کے ساتھ چلیں جو آپ کے لیے رکھ چھوڑا، وہ بہت بڑا انعام ہے. اسی لیے ان انعامات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے بارے میں دیکھیں، 25ویں باب کی 21ویں آیت. اس کے مالک نے اس سے کہا، اے نیک اور دیانتدار غلام، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو. آمین. اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو. خداوند نے ہمیں جو کام دیا ہے، جب ہم اسے کریں گے تو ہمیں آسمان پر شاباشی ملے گی. اور یہ سب کچھ ہمارا ہے، وارث ہیں ہم، وراثت ہمارے نام لکھی جائے گی، لکھی گئی ہے. اب ہمیں پتہ، ہمیں معلوم کرنا ہے، ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ اس وراثت کو حاصل کیسے کرنا ہے. بیٹھے بیٹھے گپ شپ میں، دنیا کی فکر و تردد میں، یا پھر خدا ان کی مرضی کو جانتے ہوئے. ہم پہلا پطرس 5:4 میں دیکھتے ہیں، اور جب پاسبان اعظم ظاہر ہوگا تو تم جلال کا نا کملانے والا صحرا پاؤ گے. نا کملانے والا، کوئی اس کے اوپر دھند یا کوئی کچرا، کوئی مٹی اس کو خراب نہیں کرے گی، بالکل چمکتا ہوا صحرا ملے گا. خدا کی جب مرضی کو پورا کریں گے تو ہمیں یہ انعام میں ملیں گی چیزیں. ہمارے لیے بہت سے گفٹ ہیں. ہمارے لیے پہلا کرنتھیوس کے 2:9 میں کیا کہتے ہیں خدا کا بندہ پالوس؟ بلکہ جیسا لکھا ہے کہ جو کچھ نہ آنکھ نے دیکھا اور نہ کان نے سنا ہے اور نہ آدمی کے باطن میں سوجا ہے، اسے خدا نے اپنے پیار کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے. خدا کا منصوبہ میں دینے کا ہے، بھر بھر کر انعامات دینے کا منصوبہ ہے. بھائی اور بہنوں، اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ ہماری زندگی اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں ہے، آخرت کے لیے ہے. ہم تیاری کریں اپنے آخری سفر کے لیے. ایک دن جانا ہی جانا ہے، نہیں رہنا. ہم جانتے ہیں، جان بوجھ کر ہم خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر رہے. آئیں کرسمس کے ان دنوں میں خدا کے مقصد کو جانیں، اس کی مرضی کو جانیں اور آگے بڑھیں. اور پہلا پطرس 1:4 میں دیکھیں کیا لکھا ہے، تاکہ ہم ایک غیر فانی اور ناآلودہ اور لازوال میراث پائیں جو آسمان پر تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے. اس کو فنا نہیں ہے، اس میں کوئی آلودگی نہیں ہے. یہ میراث بالکل پیور ہے، خالص میراث ہے. کتنی کوٹیشنز ہم نے پڑھی ہیں، کتنی باتیں ہم نے سیکھی ہیں. ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. آئیں توجہ دیں اس بات پر. آئیں اس کرسمس پر اس بات کا عہد کریں کہ اے خدا، میں آپ کے مقصد کو جاننا چاہتا ہوں. میں آپ کے مقصد پر توجہ کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی غلطیوں کو پس پردہ کرتا ہوں، پیچھے چھوڑ دیتا ہوں. میں اپنی کامیابیوں کو بھولنا چاہتا ہوں. میں اپنی پرانی زندگی سے باہر نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اس کرسمس پر. یہ کرسمس میری زندگی کے لیے ایک نیا سفر ہے، ایک نئے چیلنجز کے ساتھ خداوند میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں اپنے کیریئر کو آپ کے ساتھ سٹارٹ کرتا ہوں. میں اپنی پچھلی زندگی جتنی میں گزار چکا ہوں، 30 سال، 35 سال، 25 سال، 18 سال، 50 سال، 65 سال، میں خداوند آج اپنا دل، اپنی جان، اپنی زندگی آپ کے ہاتھوں میں دیتا ہوں. مجھے آج ایک نیا انسان بنا دیجئے. میری زندگی کو اپنے جلال سے بھر دیجئے، اپنی قدرت سے بھر دیجئے، تاکہ میں آپ کے پاک لہو میں دھل جاؤں. پیارے یسوع، ہماری زندگی خداوند کے ساتھ رہے. ہم خداوند کی بات کو سنیں. ہماری اس سفر میں دھند بہت ہے، سردی، گرمی، تکلیف، مشکل، پریشانی بہت ہے. لیکن ایک بات جانیں کہ جب دھند چھٹتی ہے تو نشان بالکل واضح طور پر نظر آتا ہے. اس دھند کو چھٹنا ہی چھٹنا ہے.
اس نشان کو نظر آنا ہی آنا ہے. ہم نے تھکنا نہیں ہے, ہم نے ڈرنا نہیں ہے, ہم نے گھبرانا نہیں ہے. ہم نے اس نشان کو حاصل کرنا ہے بھائیو اور بہنوں, اور ہم نے آگے بڑھتے چلے جانا ہے. ہم خداوند کی مرضی کو جانیں, اس کے مقصد کو جانیں, مرکز بنا لیں خداوند کی ذات کو. بھول جائے اپنی پرانی زندگی کو, بھول جائے اپنی پرانی کامیابیوں کو, بھول جائے اپنے پرانے معاملات کو, اپنی غلطیوں کو. کیا کچھ کر گئے ہم. آج ابھی اسی وقت اپنی زندگی خداوند کے حوالے کر دیں. بلائیں خداوند کو, اے خداوند اپنے مقصد سے آگاہ کریں. کیا کرنا ہے مجھے؟ میں سیکھنا چاہتا ہوں انجیل مقدس کو, میں جانا چاہتا ہوں آپ کے پاک ہاتھوں میں آنا چاہتا ہوں. خداوند مجھے بچا لے. خداوند وعدوں کے خدا ہیں, خداوند خدائے قادر مطلق ہے, وہ بچانے والے ہیں. بلاتے ہیں, آؤ اے بوجھ سے تھکے ماندو میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. آرام ہی آرام ہے خداوند کے پاس. اس دنیا کے مقصد کو حاصل کر کے پھر ہم ایک نئی پریشانی میں پڑ جاتے ہیں کہ اب اگلا ٹارگٹ کیا ہے. اگلا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے وہ جان, وہ طاقت, وہ صحت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ایک زندگی کا لمبا عرصہ ایک چیز کو حاصل کرنے میں لگا دیا. لیکن خداوند کے پاس انرجی ہی انرجی ہے. انرجی. ہم بزرگ کالب کی زندگی سے جب دیکھتے ہیں تو بزرگ کالب نے 85 سال کی عمر میں فتح کی وہ جگہ جہاں آج بھی ان کی میراث ہے, آج بھی ان کی نسل بستی ہے. تو یہ باتیں ہمیں کلام سے سیکھنی چاہیے. یہ باتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ عمر کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں ہم خداوند کی مرضی کو پورا نہیں کر سکتے. ہم بزرگی میں بھی کر سکتے ہیں, ہم جوانی میں بھی کر سکتے ہیں, ہم مڈل ایج میں بھی جب ہم سمجھتے ہیں کہ خداوند کی آواز ہم نے سن لی ہے, ہم فوراً لبیک کہیں اور نکلیں اس کام کو پورا کرنے کے لیے تاکہ پاک مرضی خداوند کی پوری کر سکے. بھائی اور بہنوں, امید کرتا ہوں کہ آج کے زندہ کلام نے ہماری زندگیوں کو کچھ جھنجھوڑا ہے. ہم اپنی پرانی زندگی کو پس پردہ کر کے ان غلطیوں کو نہ دہرائیں, ان کامیابیوں میں جینا چھوڑ دیں جو ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں. ایک نئی زندگی کا آغاز کریں, ایک نئے عہد کے ساتھ, ایک نئے ولولے کے ساتھ, جستجو کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, روحانی بیداری کے ساتھ. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں. اے خدا قادر مطلق باب, شکر کرتے ہیں آج کے زندہ کلام کے لیے, آج کی سوچ کے لیے. خداوند اپنی زندگی کو آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور آپ سے التماس کرتے ہیں کہ پیارے خداوند ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے تاکہ ہم اپنی پرانی غلطیوں, نالائکیوں کو پیچھے چھوڑ کے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. ان کامیابیوں میں نہ جئیں جو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں, بلکہ ایک نئی کامیاب زندگی کا آغاز کریں جس میں آپ کی پاک مرضی شامل ہو. اپنے جلال سے ہمیں بھر دیجیے, اپنی قدرت سے بھر دیجیے تاکہ آپ کے جلال میں بڑھتے چلے جائیں اور اس نشان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں. اپنے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے ہمیں برکت عطا فرمائیے تاکہ ہم اس کی صورت پر ڈھلتے چلے جائیں اور اپنے آپ میں جانیں کہ یسوع جی ہم میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہم گھٹتے چلے جا رہے ہیں. سب کچھ مانگ لیتے ہیں اور پا لیتے ہیں مسیح ہمارے خدا کے نام کے وسیلہ سے, آمین. بھائی اور بہنوں, امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پیغام سے ہم نے کچھ سیکھا اور آپ سے التماس ہے, گزارش ہے کہ اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں. مقصد پھر وہی ہے کہ لوگ کلام سیکھیں, کلام کے مطابق اپنی زندگی ڈھالیں اور اپنے آپ کو خداوند جی کے ہاتھوں میں دیں. میری یہ گزارش ہے کہ اس چینل کے وسیلہ سے لوگوں تک پہنچیں, لوگوں کو بتائیں کہ خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھانے کے لیے تیار ہے. ہم خدا کو جانیں, اس کے مقصد کو جانیں اور اس کی پاک مرضی میں آگے بڑھتے چلے جائیں تاکہ ہم خداوند کی صورت میں ڈھلتے چلے جائیں. اور ایک وقت ایسا ہے جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں تو اچھے نام سے پہچانے جائیں, ہماری ایک پہچان ہو جو خداوند یسوع مسیح میں ہو تاکہ ہم لوگوں میں زندہ رہیں
اور ہمارے لیے خدا نے جو انعام مقرر کیا ہے اس انعام کو بھی ہم پا سکیں. آئے ہم سب کو یہ پیغام پہنچائے. کرسمس کے دن ہیں، کرسمس کی تیاریاں ہیں، سب ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھیں کہ اے خدا اس کرسمس پہ ہم ایک عہد کرتے ہیں، ایک مقصد کے لیے آپ کے سامنے آئے ہیں، اور اس مقصد کو ہم پر واضح کیجیے تاکہ ہم اس مقصد کو اپنی زندگی کا مرکز بنا کر آگے بڑھیں اور آپ کی پاک مرضی کو جان سکیں.